إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا۔ اے ایمان والو، اس عورت کی طرح نہ ہونا جو دن بھر اپنا سود کاٹنے کے بعد محنت مشقت کے ساتھ اپنا سود کاٹے اور شام کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دے، اس عورت کی طرح نہ ہونا۔ محترم سامعین حضرات، رمضان المبارک یہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس بڑی رحمتیں، برکتیں، بخششیں اور نوازشیں لے کر آیا اور اب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ جس کے اندر فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے تھے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے تمام دروازوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر جنت کے کھلے دروازوں میں داخل ہونے کی انہوں نے پوری کوشش کی اور پوری محنت کی، ذوق شوق دکھلایا اور دروازوں سے، کھلے دروازوں سے آسانی سے جنتوں میں پہنچے۔ بڑے ہی بادنصیب اور بادبخت وہ جو جہنم کے بند دروازوں کو دھکے دیتے رہے کھولنے کے لیے۔ اللہ نے دروازے بند کیے، ان بدبختوں نے دھکے دیے کہ دروازے کھولے، حتیٰ کہ سر پھوڑ لیے دروازے کھلوانے کے لیے۔ یہ تو وہ رحیم ذات، اس نے دروازے نہیں کھولے، لیکن بعض بدبختوں نے پوری کوشش کی کہ جہنم کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہی ہو گئے۔ میرے بھائی، یہ رمضان المبارک مہینہ ہم سے جا رہا ہے، جدا ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں چاند ایک پیغام دے کر جا رہا ہے۔ میں وہ رمضان کے 2-3 پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا مہمان ہم سے جدا ہوتے وقت کیا ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ سب سے پہلا پیغام تو اس کا یہ ہے کہ میں تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ 14 گھنٹے تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر تمہیں تڑپایا جائے، تمہیں پریشان کیا جائے۔ اصل مقصد اور تھا، وہ کیا تھا؟ لعلکم تتقون، کہ تم اللہ کی پاک جنت کے اندر جانے کے مستحق بن جاؤ۔ تقویٰ بڑی عظیم چیز ہے۔ قرآن کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ عظیم کتاب متقی لوگوں کو، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، یہ ہدایت ان کے لیے ہے۔ روزوں کا مقصد یہ بیان کیا لعلکم تتقون، ان للمتقین مفازا، جو تقوی والے ہیں کامیابی ان کے لیے۔ قرآن کے اندر تقوی کا تذکرہ بڑا ہی کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، اسی طرح امام قرطبی اور در منصور، یہ تمام جو واقعہ لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں
ایک دن سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ تقوی کا اللہ نے بڑا تذکرہ کیا ہے، قرآن متقین کو ہدایت دیتا ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے، متقی لوگ کامیاب ہیں، تقوی کہتے کسے؟ پتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تھا، لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلی انداز میں، ایک عامی انداز کے اندر بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ اس سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی کانٹے دار خاردار جنگل اس کو عبور کرنے کا موقع ملا ہے؟ کوئی جنگل ہو جس طرح بڑی جھاڑیاں، بڑے کانٹے، اس میں سے گزرنے کا آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے اتفاق ہوا ہے۔ پوچھا کہ تم اس جنگل کو کیسے عبور کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھی میں نے ایسے کیا، اپنے کپڑوں کو سمیٹا، دایاں دیکھا، بایاں دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، اپنے آپ کو سکیڑ کر دائیں بائیں ہو کر گزار کر وہاں سے جنگل کو عبور کیا، تاکہ میرا کپڑا بھی کسی کانٹے سے نہ الجھے اور میرا جسم بھی خراش نہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا مطلب تھا؟ جیسے ایک جنگل ہے، جنگل میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ خاردار جھاڑیاں، اوپر بھی دائیں بائیں، نیچے بھی بے شمار کانٹے، اور جنگل کے اندر کھڈے بھی ہوتے ہیں، پتھر اور چٹانیں بھی پڑی ہوتی ہیں، وہاں سانپ اور بچھو جیسے موذی جانور بھی ہوتے ہیں، وہاں شیر، بھیڑیا اور طرح طرح کے درندے بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک عقل مند سمجھدار مسافر کیسے گزرے گا؟ یقیناً آنکھ بھی کھلی ہے، کان بھی کھلے ہیں، آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی، کانٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، پاؤں بھی پھونک پھونک کر رکھتا ہے کسی سانپ بچھو پر نہ آ جائے، معمولی سا کھٹکا دھٹکا ہوتا ہے فوراً چکنا ہو کر دیکھتا ہے کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی چیتا حملہ نہ کر دے۔ چاروں طرف سے وہاں رکتا نہیں ہے، جلدی جلدی سفر طے کرتا، بچ بچا کر، کوئی کھڈا آ رہا ہے، کوئی چٹان آ رہی ہے، اپنے آپ کو بچا بچا کر گزر گیا۔ وہ مسافر منزل مقصود پر پہنچے گا کامیاب۔ اس کے مقابلے میں ایک بے وقوف مسافر، احمق اور غبی مسافر، نہ دایاں دیکھتا ہے، نہ بایاں دیکھتا ہے، نہ کہ ہوش ہے، اندھا دھندے کے چلنا ہی اس کو آتا ہے اور کچھ نہیں۔ کبھی جنگل کے درمیان میں ٹھہر کر طرح طرح کے وہاں کھیل تماشے شروع کر دیتا ہے، کوئی اس کو منزل کی فکر نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ جنگل کے اندر اس کی زندگی کی شام ہی ہو جائے، وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہو جائے، منزل پر بھی نہ پہنچے اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بھی پریشان ہو۔ میرے بھائی، یہی انسان کی زندگی ہے۔ جس طرح کہ جنگل کا سفر ہے، انسان کی زندگی کا بھی سفر ہے۔ جیسے جنگل کا بھی بے شمار آفتیں ہیں، انسان کی زندگی میں بھی ہے۔ یہاں بے شمار کانٹے بھی ہیں، کچھ اپنوں کے پھیلائے ہوئے، کچھ بیگانوں کے، کوئی رشتہ داروں کے، کوئی بھائیوں اور بھانجوں اور بھتیجوں کے کانٹے بچھائے ہوئے ہیں۔ یہاں بے شمار بچھو اور سانپ بھی ہیں، 24 گھنٹے آپ کو ڈسنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں بڑے بڑے درندے بھی ہیں، آپ کو ہڑپ کرنے کے لیے ہر موقع پر انتظار بھی ہیں۔ بڑے بڑے حاسد، بڑے بڑے عداوت اور دشمنی رکھنے والے یہ آپ کے معاشرے میں ہیں۔ ان تمام سے اپنے آپ کو بچا کے گزرنا ہے، نہ کسی بچھو سے الجھنا ہے، نہ کسی سانپ سے، نہ کسی بھیڑیے سے، نہ کانٹوں سے، بس بچ بچا کر اپنی زندگی کے دہاڑے پورے کرو، یہ کامیاب۔ اگر کوئی یہ کہہ دے، اعلان کر دے کہ جنگل سے، درختوں سے کانٹے ختم کر دیے جائیں، بین الاقوامی سطح پر اپنی آواز پہنچا دے، صدر کو پہنچا دے، کانٹے ختم نہیں ہوں گے، جنگل کے اندر کانٹے رہیں گے، کانٹوں کے ہوتے بھی یہاں سے اپنے آپ کو گزار لینا کامیابی، اسی کا نام ہے۔
آپ اس معاشرے کے اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں۔ جو ایک سڑک کا اصول ہے، ایک روڈ کا اصول ہے، وہی انسان کی زندگی کا اصول ہے۔ آپ سڑک پر گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، آپ کچھ اصول و ضوابط مد نظر رکھتے ہیں۔ کیا اصول و ضوابط ہیں؟ وہاں لکھا ہوتا ہے بائیں ہاتھ چلیں، سپیڈ ایسا رکھیں، ہارن، کوئی ہسپتال ہے، اسکول ہے، ہارن بجانا منع ہے، اوور اٹیک ٹھیک طریقے سے کرنی ہے، دایاں بایاں دے کر مڑنا ہے، ہارن دے یا برداشت پاس کریں یا برداشت کریں، ہارن دے کر پاس کریں، یہ سب کچھ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ ایک اصول ہے۔ اگر ان اصولوں کے مطابق آپ چلیں گے تو منزل مقصود پر پہنچیں گے، ورنہ کسی ہسپتال کے مہمان بنیں گے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ یہاں آپ کو گزرنے کے لیے بے شمار احکام مسائل ہیں، لوگوں کے اندر سے گزرنا ہے۔ آپ اس معاشرے میں اکیلے نہیں ہیں۔ ان سے بچ بچا کر کہاں آپ نے دائیں طرف چلنا ہے، کس جگہ بائیں طرف چلنا ہے، کہاں آپ نے بریک لگانی ہے، کہاں تیز چلنا ہے، کہاں گاڑی کو سائڈ پر روک کر انتظار کرنا ہے، کہیں سرخ سگنل ہے وہاں روک لینا ہے۔ یہ سب کچھ یہ انسان کی زندگی ہے۔ یہ کون سکھلائے گا کہ کہاں زبان بند کر لینی ہے، کہاں اپنی زبان کو علی الاعلان کھلا کرے، کہاں جھک جا، کہاں اڑک تمام کے سامنے اپنی گردن کو اکڑا لے۔ یہ جو چیز سکھلائے گی اس کا نام ہے تقویٰ۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ بتلائے گا کہاں تو نے چلنا ہے، کہاں تو نے رکنا ہے، کہاں ایسا بولنا ہے، کہاں اونچی بولنا ہے، کس کے سامنے جھکنا ہے، کس کے سامنے اکڑنا ہے، دائیں والے سے کیا سلوک کرنا ہے، بائیں والے سے، ہمسائے سے، گھر کے ہمسائے سے کیا کرنا ہے، دکان کے ہمسائے سے کیا کرنا ہے، رشتہ داروں سے تعلقات کیسی ہیں اور فرائض سے تعلقات، یہ سب کچھ سکھلانے والا اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اور روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، کہ زندگی گزارنے کے تمہیں طریقے، کامیاب زندگی جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیاب تک پہنچائے۔ اگر یہ ایک مہینہ تربیت اور ٹریننگ کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں تقویٰ آ چکا ہے، حلال جانتے ہیں، حرام جانتے ہیں، صحیح اور غلط میں پہچان ہے، آپ کا روزہ آپ کو مبارک، آپ کا رمضان آپ کو مبارک۔ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی کے اندر نمایاں انقلاب آئے، سمجھے آپ کے روزے مبارک۔ لیکن اگر رمضان سے پہلے زندگی اور رمضان کے بعد زندگی ایک جیسی ہے، نہ آپ کی زبان میں فرق ہے، نہ آپ کے جسم میں کوئی فرق ہے، نہ آپ کی دکان اور کاروبار میں فرق ہے، نہ گھر میں فرق ہے، پھر سمجھ رہے نبی کا وہ فرمان ہم پر صادق آ گیا، کم من صائم لیس من صیام الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار جنہوں نے پورا مہینہ بھوکے پیاسے رہے، بھوک پیاس کے علاوہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں، شام کو جو ان کے سموسے پکوڑے ان کے چٹکھارے پلے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے راتوں کو قیام کرنے والے، تراویحیں پڑھنے والے، تہجدیں پڑھنے والے، بیداری کے علاوہ، نیند ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ میرے بھائی یہ ٹریننگ کا، تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ کو نہیں بتلائیں، آپ اپنے بیٹے کو، بھائی کو کسی کام پر بٹھاتے ہیں، 3 مہینے کا کورس ہے، 2 مہینے کا کورس ہے، خواہ وہ ٹیلرنگ کا ہے، کمپیوٹر کا ہے، کوئی بھی ہے، اس نے کچھ عرصہ لگایا، 2-3 مہینے بھی لگائے، محنت بھی کی، پیسہ بھی لگایا، اور کورس کے اختتام پر اس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، کوئی فرق نہ آئے، جیسے پہلے تھا اس کا بعد میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اتنا ہی خبیث یہ آدمی ہے، اس نے پیسہ بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا، سب کچھ ضائع کیا۔ میرے بھائی جو 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہ کر اس کی زندگی کے اندر تغیر نہ آئے تو اس کو کیا کہیں گے؟ روزے نے ایک تو ہمیں سبق یہ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، رمضان کہتا میں جا رہا ہوں، میں دوبارہ پھر بھی آؤں گا، میں جا رہا ہوں، میں دوبارہ پھر بھی آؤں گا، پہلے بھی میں کئی بار آیا تھا، میں گیا ہوں،
لیکن ممکن ہے میں آؤں لیکن تم نہ ہو، میں دوبارہ آؤں گا لیکن ممکن ہے تم مجھے نہ مل سکو۔ گزشتہ رمضان کتنے تھے جنہوں نے کو رمضان نصیب ہوا تھا، آقا ہزاروں من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، مزدور بھی، بڑے بڑے سیٹھ بھی، ایم پی اور ایم این اے بھی، کرسیوں پر بیٹھنے والے بھی آج نظر نہیں آتے۔ تو میں دوبارہ آؤں گا، ممکن ہے تم نظر نہ ہو، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی تو پھر مجھے میرے سے وفا کرنا، 11 مہینے وہ کام کرنا جو میں تمہیں ٹرین پہ دے کر جا رہا ہوں۔ اگر چاند نظر آتے ہی مجھے سلام کر دیا تو پھر تم جیسا بے وفا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے آپ ماشاءاللہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہ اسی گلی محلے یہی کے لوگ ہیں یا کہیں اور دور سے آئے ہیں؟ ادھر سے ہی ہے نا؟ میرا خیال کہ یہ تمام اسی محلے کے، اسی علاقے کے لوگ ہوں گے۔ تو کل کو یہ کہاں چلے جائیں گے؟ کل کو کیوں نہیں نظر آئیں گے؟ عید کی نماز کے بعد نظر کیوں نہیں آئیں گے؟ کیا پھر یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ پھر یہ نماز نہیں ہے؟ یہ کون سا اسلام اور دین ہوگا کہ آج کی رات ہم اکٹھے ہو گئے، کل کو فصلی بٹیرے تمام کے تم فار کر کے نکل گئے؟ میرے بھائی روزے نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ کر جا رہا ہوں، تو جب میں واپس آؤں تو تمہارا اسی طرح اللہ کے گھر کے ساتھ ربط و تعلق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد بالمساجد، جب تم ایسے آدمی کو دیکھو جس کا اللہ کے گھر سے بڑا ربط ہے، بڑا تعلق ہے، آ رہا ہے پھر جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، بار بار اللہ کے گھر سے تعلق ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ایمان تو دل میں ہوتا نا، ایمان دل میں ہے، کسی کو کیا پتا کہ میرے دل میں ایمان کیسا ہے؟ ایمان کی گواہی تو نہیں دی جاتی، لیکن اس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا جس کا اللہ کے گھر کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق بنا ہوا ہے، بار بار اللہ کے گھر کے اندر کبھی صفائی، کبھی ستھرائی، کبھی اذان، کبھی یہ نماز کا اہتمام، فلاں اہتمام، اس کی تم گواہی دے دو دیکھنے والے کو اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اللہ کا گھر کو معمولی چیز نہیں ہے۔ جیسے اس مہینے ہم نے اس اللہ کے گھر سے تعلق مضبوط رکھا، اسی طرح 11 مہینے دوسرا رمضان نے ہمیں کیا سبق دیا تھا؟ نماز۔ نماز بڑی عظیم چیز ہے۔ نماز 2 منٹ کی عبادت کا نام نہیں، نماز چند حرکات و سکنات کا نام نہیں، پورے کے پورے دین اسلام کا خلاصہ نماز ہے۔ نماز کو کھولا جائے دین اسلام بنتا ہے، دین اسلام کو لپیٹا جائے تو نماز بنتی ہے۔ 5 نمازیں ہیں، 4 نمازیں پوری زندگی پڑھتے رہے تو اب بے نماز ہے، کہ پوری زندگی 4 نمازیں پڑھتا رہے، باجماعت پڑھتا رہے وہ بے نماز ہے، 3 پڑھتا رہے بے نماز ہے۔ نمازی کون ہے؟ جو 5 پڑھے۔ اللہ نے 5 فرض کیے، 4 یا 3 نہیں۔ جو 3 4 پڑھتا ہے وہ اپنے نفس کی خواہش اور اپنے نفس کا پجاری ہے، اپنی دل کی تمنا پوری کرتا ہے، اللہ کی تمنا نہیں پوری ہو رہی۔ 5 نمازیں، یہ رمضان ہمیں 5 نمازوں پر لگا کر جا رہا ہے۔ اگر آئندہ رمضان کے آنے تک ہم نے یہ سبق یاد رکھا تو یقیناً ہمیں وفادار ہوں گے، تو ہمارے روزے سمجھ لیں کہ اللہ کے دربار میں قبول ہیں۔ لیکن اگر رمضان گزرتے ہی، بلکہ رمضان بعد میں گزرے، ہم پہلے آج سمجھے کہ بس مسجد تم جا رہا، تیرے بنانے اور سنبھالنے والے جانے، ہم تو یہ جا رہے ہیں، سمجھے کہ بھوک اور پیاس نہیں۔ رمضان ہمیں ایک اور سبق دے جا رہا ہے، وہ ہے اللہ کے حسین کتاب قرآن۔ رمضان کی فضیلت کیوں ہے؟ رمضان کے اندر یہ اتنا نیکی، اتنا ذوق کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ رمضان حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، سال کے اندر 12 مہینے اور 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان عدت شہور عند اللہ 12، اللہ کے نزدیک مہینے 12 مہینے ایک سال کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر 4 اشہر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون سے ہیں؟
ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان کا در رمضان نہیں ہے، اور 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ہر قسم کا عربوں کا اندر ظلم تھا، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر نہ وہ چوری کرتے، نہ وہ ڈاکہ ڈالتے، باپ کا قاتل سامنے پھرتا ہے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اتنی وہ جو عرب کے بدو لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ اور یہ 4 مہینے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں یہ رہے، لیکن رمضان ان 4 مہینوں میں سے نہیں ہے۔ پھر اس کی اتنی عزت کیوں ہے، اتنا احترام کیوں ہے، اتنا شرف کیوں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن کا نزول یہ سبب ہے اس کی عزت کا، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اس وجہ سے اس کو شرف ملا۔ اور لیلۃ القدر، یہ رات پہلی راتوں سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی خصوصی اور چیزیں ہیں نہیں، کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کے نزول ہونے کے اللہ کی کتاب، اللہ کی کلام، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے فضیلت والا، جس رات قرآن نازل ہوا اس ایک رات کی بندگی اور عبادت 1000 مہینے کی بندگی سے بھی بڑھ کر، اور جس شہر میں نازل ہوا اس شہر کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کی نظر ترسے، مکہ اور مدینہ۔ جن 2 شہروں کا قرآن نازل ہوا وہ دونوں جگہ کائنات کی تمام جگہوں سے فائق اور بہتر، اور جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل۔ کیوں شان ان کو ملی ہے؟ تمام فرشتوں کا سردار کیوں ہے؟ وہ قرآن لے کر آیا۔ اب اندازہ کریں اللہ کی کلام جو فرشتہ لے کر آیا تمام فرشتوں سے بہتر، جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں سے بہتر، جس ذات پر نازل ہوا وہ سید الانبیاء تمام انبیاء سے افضل، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب سے بہتر۔ تو جہاں اس کی ابتدا ہوگی غار حرا، وہ غار تمام غاروں سے افضل۔ تو میرے بھائی، جن جگہوں کے ساتھ، زمان کے ساتھ، مکان کے ساتھ، اشخاص کے ساتھ اللہ کے کلام کا تعلق ہو گیا اس کی اتنی فضیلت، تو اللہ کے کلام کی فضیلت کیا ہوگی؟ اس کو پڑھنے والا جس کے سینے میں محفوظ، اس کی شان کیا ہوگی؟ پھر اس کے سننے والوں کی فضیلت کیا ہوگی؟ یہ قرآن جیسے رمضان کے اندر ہمارے پاس تھا، رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس ہوگا۔ قرآن تبدیل نہیں ہوگا، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے جبریل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ وہی ہے جو ہم گھروں کے اندر لفافوں میں اور غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ رمضان آئے گا تو تجھے سلام کریں گے۔ میرے بھائی، یہ بے وفائی نہ کرنا۔ جیسے رمضان کے اندر ہر مسلمان کو ذوق اور شوق تھا کہ میں پورا قرآن رمضان میں پڑھ لوں، آدھا پڑھوں، کم از کم آدھا تو ہر ایک نے کوشش کی ہوگی نا، بعد میں پورا پڑھنے کی ہوگی۔ میرے بھائی، یہ اللہ کی کلام رمضان کے بعد بھی ہے، اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ کیسے ہم مسلمان ہیں، 50 سال زندگی گزاری، ہمیں اللہ کے کلام پڑھنے میں درست نہ آئے، کیسے ہم مسلمان ہیں؟ کہ کیا ہم اللہ کے دربار میں جا کر کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا تمہیں 60-70 سال دیے تو میری کتاب کو تم جو پڑھنا بھی نہ آیا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، انتہائی غلط اور بھدے انداز میں پڑھتے ہیں، نہ کسی شد کا، نہ مد کا، نہ زبر کا، نہ زیر کا، ایسے توڑ مروڑ کے۔ نہ ہمیں پڑھنے کا ذوق ہے، نہ اپنے اولادوں کو۔ ہاں، انگلش جب 5 سال کا بچہ ہے اس کو بھی پورے جسم کے اعضاء انگلش میں آتے ہیں، گھر کے ساری چیزوں کے آتے ہیں، تلفظ بھی ٹھیک اور اسپیلنگ بھی ٹھیک۔ ماں بھی بیٹھی سکھا رہی ہے،
باپ بھی سکھلاتا ہے، ٹیوشن بھی جاری ہے، 5 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ انگلش پڑھ آتی ہے، اسپیلنگ بھی آتے ہوں گے، تلفظ بھی صحیح ہوگا، اگر نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے۔ یہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے؟ یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے، کیا ہم قرآن کے ماننے والے ہیں؟ اس کو ہمیں صحیح تلفظ سے پڑھنا بھی نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ پہلا فریضہ، پہلا ذمہ داری، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائے۔ کن کو سنائے؟ صحابہ کرام صاحب لسان ہیں، عربی دان ہیں، ان کو پڑھ کر سنانے کا کیا مقصد ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن اسی طرح پڑھو جیسے یہ نازل کیا گیا ہے۔ آپ نے قرآن صحابہ کو پڑھنے کا طریقہ سکھلایا۔ یہ دادی اماں نے جو سکھلایا وہ نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ جو اللہ نے نازل کیا یہ وہ نہیں قرآن جو ہم پڑھتے ہیں۔ قاری صاحب سے پوچھ لیں، ہم ہی کو قاری صاحب یہ ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن ہے؟ کتنا غلط اندازوں میں پڑھتے ہیں، کوئی کوشش نہیں کی پوری زندگی۔ ہم نے جی اماں جی نے سکھلا دیا تھا، دادا جی نے، بابا جی نے سکھلا دیا، اللہ کے بندے کو محنت تو کرو، کوشش کرو۔ تلفظ صحیح، اس کے بعد ترجمہ۔ قرآن کا آنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ایک ایک حرف پڑھ کر 10 نیکیاں کما کر چلے جائیں، یہ بات ٹھیک ہے، ترجمہ آئے نہ آئے ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ صرف فر کر کے پڑھ کر کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی مفہوم نہیں، پوری زندگی کوشش بھی نہیں ہے۔ کیسے ہم قرآن کو ماننے والے ہیں؟ اس کا ہمیں آج تک ہم نے ترجمہ سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائی یہ اللہ کی کلام، کیسی اللہ کی کلام ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ اللہ کی عظیم کتاب، یہ قرآن اگر بڑے بڑے پہاڑ جن کی چوٹی کو دیکھتے بھی ٹوپی گر جائے، اتنے پہاڑوں پر بھی اگر یہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تمہیں اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ اس لیے اللہ کی کلام کا عزت، ادب، احترام، اور ادب احترام صرف غلافوں کا لپیٹ کر رکھنا نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کا معنی مفہوم سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ روزے نے، رمضان نے ہمیں ایک اور سبق بھی دیا کہ تم رمضان کے اندر لوگوں کی، غریبوں کی سحریوں کا انتظام کرتے رہے، افطاریوں کا انتظام کرتے رہے۔ دیکھو لسٹ لگی ہوئی پورے مہینے کی، تو رمضان گزرنے کے بعد لوگوں کا غربت ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی تنگ دستیاں ختم ہو گئی، لوگوں کی محتاجیاں ختم ہو گئی؟ نہیں۔ جیسے رمضان کے اندر لوگ محتاج تھے اور سحریاں بھی کراتے تھے، افطاریاں بھی کرتے تھے، کس کو کپڑے دے، کس کو فلاں دے، رمضان کے بعد بھی غربت ہے۔ تیرے دائیں بائیں ایسے ہی ہیں جیسے تو 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا تھا، تیری جان لبوں پر آتی تھی۔ تیرے ہمسائے کئی ایسے ہیں جن کی زندگی ایسے گزرتی ہے، جن بیچاروں کے ایک ٹائم بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا۔ یہ سب روزے نے ہمیں درس دیا تھا، احساس کا، دائیں بائیں دیکھو ہمدردی کا۔ اگر تیرے میرے اندر وہ ہمدردی آ گئی ہے، اپنے رشتہ دار غریبوں میں دیکھو، گلی محلے میں دیکھو، آنے جانے والے کو دیکھو، اگر ان کی غربت پر ترس کر کے بینک بھرے ہوئے ہیں، گھر کے اندر پیسے بھرے ہوئے ہیں، وہ کبھی سود پر دیے جا رہے ہیں، کہ فلاں کام پر لگائے ہوئے ہیں، پلاٹوں پر پلاٹ خریدے جا رہے ہیں، میرے بھائی کسی غریب کا بھی تعاون کر۔ اپنی بیٹی کی شادی تو 3 سال سے جہیز تیار ہو رہا ہے کہ تیرے رشتہ دار بیٹی جو ہے ان کے پاس بیچارے اتنا بھی نہیں ہے، وہ 2-4 سوٹ ہی ان کے بنا لیں، ان کو رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں، اب اس کا تعاون بھی کرنا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تو شاپر بھر بھر کے شام کو فروٹ کے آتے ہیں،
کبھی ہمسائے کے گھر میں بھی بھیج دیا کرو. یہ احساس یہ رمضان نے ہم سب کو دیا تھا. اگر یہ احساس یہ ہمدردی ہمارے اندر آ گئی ہے تو ہمارا رمضان ہم کو مبارک، ہمارے روزے مبارک. اگر نہیں تو اپنے پیٹ کی فکر ہے، اپنے بیوی بچوں تک فکر ہے، بس ان کا بہترین بن جائے، ان کا مستقبل بن جائے، ان کا بن جائے، باقی دائیں بائیں کے نہیں. سمجھو کہ روزے نے پھر ہمیں کوئی درس نہیں دیا. اور آخری درس جو رمضان کی آواز تھی وہ پہلے بتلا دی کہ میں دوبارہ آؤں گا، لیکن اگر تم مجھے نظر نہ آئی تو اللہ کے دربار میں شکایت ضرور لگاؤں گا کہ یا اللہ مجھے ان کے پاس بھیجا تھا کہ جنہوں نے میری کی قدر نہ کی، میری کی عزت احترام نہ کیا. وہ بے قدرے کون ہیں؟ جیسے ہم میں سے اکثر صرف آئے ہیں تاکہ رات میں آج آخری رات ہے، چلو آ جاؤ، کل کا روزہ رکھیں گے. یہ 27 کا 2 روزے رکھ لیے، بڑے خوش ہیں کہ ہم بھی روزے دار ہیں. اور بعد نصیب جنہوں نے روزہ ایک نہیں رکھا، 4 مرتبہ ناشتہ کر کے منہ پر کپڑا پھیر کے باہر بیٹھ کر تب سے شروع کر دیے آج بڑی گرمی ہے، صبح ہی روزہ لگا ہوا ہے. بعد نصیب ابھی تو 3 کلو کھا کر آیا ہے، تجھے روزے کا کیا پتا؟ کتنے بعد نصیب ہیں روزہ ایک نہیں تب سے ایسے کریں کہ جیسے اس نے 8 پارا رکھا ہوتا ہے. آج یار صبح ہی بڑی پیاس لگی ہے، آج پھر تاثر یہ دینا کہ جیسے میں نے روزہ رکھا ایک بھی نہیں. اللہ تو جانتا ہے یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ ایسے ظالموں کو پکڑے گا. اگر ہمارے اندر کوئی ایسی کمی کوتاہی ہوئی ہے میرے بھائی، ایک روزہ شاید 1 یا 2 باقی، اب بھی اللہ سے تائب ہو جائے، اب بھی اللہ کے دربار میں جھک جائے، ورنہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. اللہ کی گرفت بڑی ہے. جس نے یہ صحت دی ہے، دولت دی ہے، وہ 1 منٹ کے اندر وہ چھین سکتا ہے. بڑے بڑے دولتوں والے ایک جھٹکا لگتا ہے ساری دولتوں کی لذتیں ختم. 40 سال گلچرے اڑانے والے موت کا ایک جھٹکا لگے گا، جب بیماری اور آفت کا ایک جھٹکا لگے تو تمام مزے کر ہی ہو جاتے ہیں. اگر نہیں یقین تو کبھی ہسپتال میں جا کر دیکھو، کبھی کسی بڑے ہسپتال میں جا کر دیکھو، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے لینڈ لارڈ، نالی لگی ہوئی ہے، خوراک کی بھی نالی اور سانس کی بھی نالی، پیشاب کی بھی نالی. کیا ان کی دولتیں کس کام کی؟ لوگوں کا خون چوس کر محلات بنائے، کیا کام ہے؟ نہ وہ دوڑتے، نہ بینک بیلنس کام ہے، نہ ان کی گاڑیوں بھی کام ہے، نہ بھی. اور اللہ دکھلاتا ہے قبل اس کے کہ جیسے ان پر اللہ کی گرفت آئی ہے ہم پر بھی گرفت آ جائے. جب اللہ پکڑ لے پھر اس کا کوئی حال باوائل کرنے کا فائدہ نہیں ہے. وائی آر کرائنگ وین دا اسپرٹ ول، دودھ گر جائے پھر رونے کا فائدہ نہیں ہے. جب دودھ گر گیا زمین پر بہ گیا وہ روتے رہے ہائے دودھ ہائے دودھ، اب واپس آئے گا؟ پہلے آنکھیں کھول کر چلتا ہے. جب اللہ کی پکڑ آ گئی، ہسپتال میں لٹا دیا، جیل کے اندر ٹھونس دیا، پھر ہاتھ پکار کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذابوں سے یہ ڈرنے کا طریقہ جو رمضان کے اندر جتنا کہ ہمیں تعلق بنایا تھا، چاہیے تو تھا اس سے بھی زیادہ بہتر. چلو جتنا بنایا ہے، اس گئے گزرے دور میں کوئی ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے رہے، 5 قرآن کی بھی کچھ تلاوت کرتے رہے ہیں، مسجد کے ساتھ ہی اذان سنتے ہی آ جاتے تھے. کم کہ اتنا تو تعلق ہو جائے نا. اگر اتنا بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا. اگر اتنا بھی تعلق نہ ہوگا، ادھر اذانیں ہمارے دلوں سے ٹکرا کر ایسی آ جائیں جیسے چٹان سے ہوا ٹکرا کر آتی ہے، چٹان پر اثر نہیں ہوتا، اذانیں ہمارے دلوں سے ٹکرا کر واپس آئیں اور دل پر کوئی اثر ہی نہ ہو. اعلان یا قرآن کی آوازیں ہمارے دلوں سے ٹکرا کر آئیں، ایسے سخت دل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی معصیت سے بچائے. گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، دل سخت ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ پھر اس کو قرآن بھی سنائیں اثر نہیں ہے، بخاری کے حدیث سنائیں اثر نہیں ہے. گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے دل کے اندر جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے.
گناہ کو چھوڑ دینا، اگر نہیں تو آج وقت ہے، آج معافی کا وقت ہے، کل کو وقت نہیں ملے گا۔ ایک داستان حکایت ہے، ایک بزرگ درویش آدمی بازار میں بیٹھا ہوا، بڑے بازار میں، وہاں علاقے کا چودھری گزرا، انہوں نے کہا بابا جی تم یہاں بازار میں کیوں، تمہارا یہاں کیا کام، کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ اور بندوں کے دل میں صلح کرا رہا ہوں۔ بابا جی درویش نے کیا کہا، میں بازار میں بیٹھا ہوں اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ صلح کرا رہا ہے؟ ہاں جی۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مانتے، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، بندے صلح نہیں کرتے۔ چند دنوں بعد اسی چودھری کا گزر قبرستان کے پاس ہوا، تو وہی درویش بابا قبرستان میں بیٹھا ہوا۔ انہوں نے کہا بابا جی آج یہاں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں میں یہاں بیٹھا ہوں، اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آج بندے مانتے اللہ نہیں مانتا، اللہ مان رہا ہے، اللہ بندے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ نہیں صلح کرتا۔ کیا مطلب تھا؟ ایک موقع ہے، اللہ واضح دے رہا ہے، حل من مستغفر، ہے کہ توبہ کرنے والا؟ اگر 60 سال بھی جرم کیے، گناہ کیے، ندامت و شرمندگی کی وجہ سے ایک بار کہہ دے رب اغفر لی، ایک بار کہہ دے رب اغفر لی، تو تیرے 60 70 سال کی گناہ معاف کر دے، اللہ واضح دے رہا ہے۔ لیکن جب موت کے آثار ظاہر ہو گئے، عذاب کی نشانیاں ظاہر ہو گئی، پھر تو 1000 دعائیاں دیتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، پھر موقع نہیں ہوگا۔ آج اللہ کہتا ہے توبہ استغفار کرو، میں معافیاں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب موت آ گئی پھر بندہ کہے گا یا اللہ ایک لمحہ ہی، رب ارجعن، یا اللہ واپس بھیج، پوری زندگی رکوع سجدے میں گزاروں گا۔ اللہ فرمائے گا وقت گزر گیا۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے زندگی گزر چکی ہے، کسی کی 30 سال، کسی کی 40، کسی 50، کوئی 70، پتہ نہیں باقی زندگی ایک دن ہے، ایک رات ہے، ایک گھنٹے کا بھی پتہ نہیں۔ جو سانس اندر گیا ہے اس کا نہیں پتہ، وہ باہر نکلے گا یا اندر کا اندر رہ جائے گا۔ اس چیز پر ہم اعتماد کیے بیٹھے ہیں۔ کون آدمی ہاتھ کر کے کرے گا کہہ رہے گا کہ میں ایک دن زندہ رہوں گا؟ بڑے مجموعے سے کسی ایک کو اعتماد ہے وہ کل تک زندہ رہے گا؟ کسی ایک کو، کسی چھوٹے بچے کو، کسی جوان کو، کہ ہے دعوت ہاتھ کھڑا کرے گا۔ اگر ایک دن کا آپ کو اعتماد نہیں ہے تو پروگرام 20 سال کے ہیں، آج سے 15 سال بعد یہ کرنا ہے، 20 سال بعد یہ کرنا ہے، ایسی کوٹھی بنانی ہے کہ 50 سال تک اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، ایسا کام کرنا ہے کہ آئندہ 100 سال تک کام چلتا رہے، پتہ ایک دن کا نہیں، ایک رات کا نہیں، کیا اس کی تیاری ہے؟ میرے بھائی یہ تھا رمضان کا پیغام جو ایک مختصر انداز میں آپ کو بیان کیا، اس پر توجہ کریں، غور کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی بندگی کی ہے وہ نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، وہ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً ہم حق تو ادا نہیں کر سکے، وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، مگر بندے سے کس طرح ہوگا حق ادا کرنا؟ بندہ کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ تو جو کمزوریاں یقیناً یا اللہ ہم مانتے ہیں، ہمارے اندر نہ اخلاص ہے، نہ رجوع اللہ ہے، نہ سنت کی اتباع مکمل ہے، ٹوٹی پھوٹی یا اللہ کو قبول و منظور فرما، اور آئندہ یا اللہ رمضان کا جو سب کو درس ہے وہ یاد رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا
ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ یہ تمام گناہ گار سیاہ کار ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری نعمتوں کی بڑی ناشکری کرتے ہیں. تیری کتنی نعمتیں ہیں نہ ہم گن سکتے ہیں نہ ان کو شمار کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے کے اندر ہمارا کوئی بھی شکریہ نہیں ہے. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. تیرے گھر میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. ہمارے گناہوں کو ہماری غلطیوں کو صرف معاف ہی نہیں بلکہ ان کو نیکیوں سے بدل دے. یا اللہ تیرا وعدہ ہے جو میرے دربار میں اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے تو میں گناہوں کو معاف کر کے ان کو ساتھ نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کے گناہوں کو تم نیکیاں بنا دیتا ہے. یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھی پریشان حال ہیں کوئی بیمار ہیں خود بیمار خود پریشان یا ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب یا اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تیرے علاوہ کون پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے. لوگوں کے ہزاروں در ہیں کوئی کسی در پر جاتا ہے کوئی کسی در پر. یا اللہ ہمیں کوئی اور در نظر آتا ہی نہیں صرف تیرے دربار کے اندر ہی ہم تیرے ہی محتاج ہیں. تو ہی ہمارا رحمان الرحیم ہے. یا اللہ ہم تیرے سامنے اپنے تمام سوال اپنے تمام حاجات پیش کرتے ہیں. یا اللہ ہماری تمام دلی مرادیں پوری فرما پریشانیاں دور فرما. انفرادی پریشانیاں بھی اجتماعی پریشانیاں بھی ملکی پریشانیاں بھی یا اللہ تمام کی تمام دور فرما. یا اللہ ہر ظالم کے ظلم سے بچانا ہر ظالم کے ظلم سے ہر شریر کی شرارت سے محفوظ رکھنا ہر فتان کی یا اللہ فتنے سے بچانا ہر حاسد کی یا اللہ حسد سے بچانا ہر قسم کی نظر بد سے بچانا. یا اللہ فتانوں کے فتنے سے بچانا. یا اللہ بڑے حاسد ہیں نہ اپنے برداشت کر سکتی ہیں نہ پرائے. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچانا. من شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد حسد کرنے والوں کے حسدوں سے بچانا. یا اللہ امن و سکون کی زندگی عطا فرمانا. یا اللہ زندگی امن و سکون کی ہے. اگر امن و سکون نہیں تو کاہے کی زندگی. اگر صحت نہیں تو کاہے کی زندگی. یا اللہ ہمیں صحت بھی عطا فرما صحت روحانی بھی اور جسمانی بھی. روحانی جسمانی صحت بھی عطا فرما اور امن و سکون بھی عطا فرما. نیکی تقوی کی زندگی ایمان اسلام والی زندگی خیر خائی والی زندگی. یا اللہ قابل رشک زندگی عطا فرما قابل رشک زندگی عطا فرما. یا اللہ تیرے فرشتے بھی رشک کریں کہ واقعی ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اس انسان کو پیدا نہ کر واقعی یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں تو نے فرمایا تھا کہ انی عالم والا تعلم. کہ یا اللہ ہمیں قابل رشک انسان بنا. ہمیں یا اللہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کا ہادی اور مہدی بنا. ہزاروں لوگ ہماری وجہ سے یا اللہ ہدایت پائیں. ہزاروں لوگ یا اللہ جنت میں جانے والے بنے. ہزاروں لوگ یا اللہ جہنم سے بچنے والے بنے. ہمیں یا اللہ سبب و ذریعہ بنا. یا اللہ جن کو اولاد جیسی عظیم نعمت عطا نہیں کی یا اللہ ہم بیکاری تیرے دربار میں مانگتے ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ یہ اولاد نہ کوئی ڈاکٹرز دے سکتا ہے نہ کوئی حکیم نہ کوئی طبیب نہ کوئی بابا نہ کوئی پیر کچھ بھی نہیں. تمام جھوٹے اور فراڈی ہیں تمام دگے باز ہیں. کوئی بھی نہیں صرف تو ہی اولادیں دینے والا ہے. انبیاء نے تجھ سے مانگی صلحاء نے تجھ سے مانگی
ہم بھی یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، جن کو یا اللہ یہ نعمت عطا نہیں کی ان کو نعمت عطا فرما، جن کو یا اللہ بیٹیاں دی ہیں بیٹے نہیں ہیں یا اللہ ان کو بھی یہ نعمت عطا فرما، جن کو یا اللہ یہ نعمت دے رکھی ہے ان کو نیک صالح بنا، والدین کو مطیع اور فرما بردار بنا یا اللہ، صحیح مسلمان جس طرح ہم نام کے مسلمان ہیں اس طرح عملی طور پر بھی مسلمان بنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کا یا اللہ رحمت عطا فرما۔ یہ تیری عظیم کتاب، حقیقت یہ کہ ہم نے اس کا ادب نہیں کیا، ہم نے احترام نہیں کیا، یہ تیری رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ اب تک یہ سلسلہ یا اللہ تو نے جاری رکھا ہے۔ تو چلو یا اللہ نام کے تو مسلمان ہیں ہی، تیرے نبی کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہی ہیں، یا اللہ ہمیں بھی حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، قرآن اس کی عظمت کو سمجھنے کی، صحیح تلفظ سے پڑھنے کی، اس کا معنی مفہوم سمجھنے کی، پھر اس پر خود عمل کرنے کی اور آگے ابلاغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے والدین بھی، عزیز و اقارب بھی، دادا دادی، نانا نانی اور بھائی بہنیں کتنے ہی ہم سے بچھڑ چکے ہیں، یا اللہ تمام کے حال پر رحم و کرم فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی غلطیاں ان کی لغزشیں معاف فرما، ان کی حسنات یا اللہ قبول و منظور فرما، اور لواحقین کو صبر جمیلہ عطا فرما۔ یا اللہ بعض موت کے منہ میں جا چکے اور بعض موت کا انتظار کر رہے ہیں، ہسپتالوں میں پڑے، گھروں میں پڑے، موت کے انتظار میں ہیں، یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی آزمائش سے بچانا، ہم یا اللہ کسی آزمائش کے قابل ہی نہیں، نہ ہم ایمان ہمارا مضبوط، نہ کہ عمل ہمارے پاس، نہ کہ استقامت ہمارے پاس، یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل ہی نہیں ہیں، ہمیں آزمائشوں سے بچانا، یا اللہ دین کے آزمائشیں بھی، دنیا کے آزمائشیں بھی، ان تمام آزمائشوں سے بچانا، یا اللہ ہم تو ہیں مفت خورے، مفت میں ہمیں دین مل گیا، مفت میں ہمیں اسلام مل گیا، مفت میں ہمیں قرآن مل گیا، یا اللہ مفت خوروں کو ہی ایسے ہی مفت میں جنت دے دینا، تیری جنت میں یا اللہ کون سی کمی آ جانی ہے؟ تیرے پیغمبر نے خود ہی فرمایا، اگر سارے کے سارے بلکہ تیرا ہی فرمان حدیث قدسی ہے کہ جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک آئیں گے، سارے جن بھی انسان بھی ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک اپنی تمنا کے مطابق مانگتا جائے، ہر ایک کی تمنائیں اللہ اسی طرح پوری کرتا جائے، تو تیرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں جیسے سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبو کر نکال لیا جائے، تیرے خزانے اتنے وسیع، یا اللہ اتنے وسیع خزانوں سے ہمیں بھی چند قطرے عطا فرما، یا اللہ رحمت عطا فرما، یا اللہ پیٹ لگایا ہے تو نے، اس سے ہم بے نیاز نہیں ہے، تو نے خود ہی دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی ہم مانگتی ہیں اور دین بھی مانگتی ہیں، دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، لیکن دنیا کی دولت ایسی نہ دینا جو ہماری فتنہ بنے، جو ہمارے دین کے لیے فتنہ بنے، حلال اور طیب رزق عطا فرما، یا اللہ جس کے ساتھ ہم اپنی دنیا کو بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے، وہ دولت دے جو ہماری دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے رہنمائی بنے اور آخرت کے لیے بھی، حرام کے رزق سے ایک پیسے سے بھی یا اللہ لاکھوں کروڑوں میل دور رکھنا، کسی پر ظلم و ستم کرے، کسی کا حق دبا کر ہم کو ایک پیسہ بھی یا اللہ اسے بھی محفوظ رکھنا، حلال اور طیب رزق یا اللہ تیری یہ بڑی عظیم نعمت ہے جس کو تو عطا فرمائے، ہم بھی یا اللہ یہی سوال کرتے ہیں، تیرے انبیاء نے بھی یہی سوال کیا، اور تو نے خود ہی فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم نے بھی حلال اور طیب کھانا ہے، یا اللہ ہم بھی حلال کے لقمے تو سے طلب کرتے ہیں، رزق حلال عطا فرما، حلال عطا بھی فرما اور حلال جگہوں پر ان کو استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ اسی طرح کئی ساتھی اپنے مقدمات میں مبتلا ہیں، نہا کی قسم کے مبتلا ان پر کیس بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سے بھی چھٹکارا عطا فرما، یا اللہ یہ کچہریوں کے چکروں سے ہمیں محفوظ رکھیں، یا اللہ ہسپتالوں کے چکروں سے، کچہریوں، عدالتوں، تھانوں کے چکروں سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ اسے ہزاروں میل دور رکھنا، یا اللہ یہ بڑی تیری آزمائش ہے، ہسپتالوں کے چکر بڑی آزمائش ہے، کچہریوں کے چکر بڑی آزمائش ہے، یہ تھانوں کے چکر بڑی آزمائش ہے، یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ سیدھی صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ
حرام سودی کاروبار، رشوت کا کاروبار، باقی نجائز طریقے تمام سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہم نیک اور صالح اعمال، یا اللہ یہ تیری توفیق کے بغیر نہیں، یہ ہمارا یہاں جمع ہونا، یہ تیرا قرآن سننا، یہ دعا کرنا، یہ بھی یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہے۔ تیری توفیق کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کہ تیری توفیق کے بغیر کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے، یہ تیری توفیقیں ہوتی ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں مزید زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے یہ تیرے گھر کو خوبصورت بنایا ہے، ہمارے دلوں کو اس طرح یا اللہ چمکا دے۔ یا اللہ یہ ظاہری لائٹیں تو ہم نے بڑی لگائی ہیں، 5 لائٹیں، 10 لائٹیں، ہزار واٹ کے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایک چھوٹا سا بلب چمکا دے۔ جس طرح ظاہری روشنی ہے، اس طرح یا اللہ دل کے اندر بھی روشنی پیدا کر دے، جس کے ذریعے ہمیں حق نظر آئے، سچ نظر آئے۔ یا اللہ تیری کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ نظر آئے۔ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو قرآن قاری صاحب نے جس سوز کے ساتھ خوبصورت انداز میں یا اللہ سنایا ہے، ان کی بھی محنتوں کو قبول و منظور فرما، اور جو اپنا آرام اور سکون چھوڑ کر کھڑے ہو کر تیرے دربار کا قرآن سنتے رہے ہیں، مرد بھی، خواتین بھی، بچے بھی، چھوٹے بڑے، یا اللہ تمام کا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اصل بات تو یا اللہ تیری قبولیت کی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ تعمیر کر کے یہی کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم بھی یا اللہ یہی کہتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یہ ہمارا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تو قبول کر لے، ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے والے کو بھی جنت میں بھیج دے، اگر نہ کرے تو شہید ہونے والے کو بھی کھینچ کر جہنم میں پھینک دے۔ یا اللہ ہم اخلاص مانگتے ہیں، یا اللہ ریاکاری سے، شہرت سے، ناموری سے یا اللہ لاکھوں کروڑوں میل میں دور رکھنا۔ جو بھی عمل کرے یا اللہ تیری رضا مطلوب و مقصود ہو، تیری رضا ہو، نبی کا طریقہ ہو۔ تو جو ان 2 شرطوں والا عمل ہو تو وہ احسن درجے کا ہوتا ہے، اور تو نے یہی فرمایا کہ ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل کون سا کرتا ہے، یا اللہ ہمیں احسن درجے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح یا اللہ اس مسجد کے ساتھ جتنے بھی منسلک لوگ ہیں، کوئی روپیہ خرچ کرنے والے، کوئی مشورہ دینے والے، کسی کے پاس کچھ اور نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھ کی محنت و مشقت کا سا حصہ ڈالنے والے، یا اللہ تمام کی محنت اور کوششوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جنت کے اندر ہمیں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ جن حضرات نے ان کی بنیادیں رکھی تھیں اور آج اس دنیا میں نہیں، یا اللہ ان کی محنت اور کوششوں کو قبول و منظور فرما۔ ہمیں بھی اپنے گھر کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت اور والہانہ عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جو خواتین گھر کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، تمام سہولیت کو چھوڑ کر، انہوں نے سحری کا بھی لمبا چوڑا انتظام کرنا، افطاری کا بھی کرنا، سب کچھ کر کرا کے وہ بھی یہاں رات کے قیام میں تراویح کی شکل میں آتی رہی ہیں، ان کی بھی یہ محنت اور کوشش کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کی جو دلی حاجات ہیں، ان کی حاجات دنیا کے متعلقہ ہے یا آخرت کے متعلقہ ہے، یا اللہ تمام کو عطا فرما۔ جن جن کی جو پریشانیاں ہیں ان کی اپنی ذات کے متعلق ہیں یا ان کے عزیز و اقارب کے متعلق ہیں، یا اللہ تمام پریشانیاں دور فرما۔ کاروباری سلسلے میں تو یا اللہ سارے پریشان ہیں، جن کو دیا ہے وہ بھی پریشان، جن کو نہیں دیا یا اللہ ہماری یہ پریشانیاں دور فرما۔ اور جو لالچ اور حرص ہے، 99 کا چکر جو ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا، یا اللہ اسے بھی بچا۔ حرص اور لالچ نہیں ہے، یا اللہ جو دیا اسی کا برکتیں عطا فرما۔ 24 گھنٹے روپیہ ہی ہمیں نظر آئے، نہ حلال کا نہ حرام کا کوئی فرق نہ ہو، یا اللہ اس سے بچانا۔ یا اللہ دوسروں کے حق میں دبا کر روپیہ کمائیں، اس سے یا اللہ محفوظ رکھنا۔ یا اللہ وراثت کے سلسلے میں بہنوں کا کوئی حصہ دبائے بیٹھا ہے، کوئی بھائیوں کا حصہ دبائے بیٹھا ہے، یا اللہ اسے میں بچانا۔ اگر بہنوں کے حصے دبائے، بھائیوں کے حصے دبائے، رشتہ داروں کے حصے دبائے، یہ خالی نمازیں روزے تو کام نہیں آئیں گے۔ یا اللہ ہمیں حقوق اللہ کی طرح حقوق العباد بھی پورے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حقوق اللہ بھی ہم پورے ادا کریں اور حقوق العباد بھی۔ اسی طرح بعض کی اور بھی کئی پریشانیاں ہیں، اپنے معاملات ہیں، یا اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما۔
کوئی پڑھنے پڑھانے والے سلسلے کے اندر ہے، وہ اس سلسلے میں کہ ہمیں فلاں ڈگری مل جائے، یا اللہ یہ دنیا کا ایک دھندا ہے، اس میں یا اللہ ان کی تمنا بھی پوری فرما، اچھے ان کے امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما۔ جو پڑھ کر ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں، آگے کوئی جاب نہیں ملتی، کوئی کام نہیں ملتا، یا اللہ ان کے راستے بھی آسان فرما، ان کو بھی اچھا نیک اور حلال کا کاروبار عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر۔ ہمیں یا اللہ مانگنا بھی نہیں آتا، ایسے نکمے ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ جو ہماری ضروریات زندگی تھی ہم نہیں مانگ سکے، یا اللہ وہ خود ویسے ہی عطا فرما۔ جو مانگی ہیں یا اللہ ان سے بھی ہمیں محروم نہ رکھنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔